یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں کیا گیا کہ شوہر کو سزا دی جائے گی تو فیصلے کی بنیاد صحیح ہے. تفصیلات میں لوگ بیٹھ کر جائیں اور تخفیف کریں یا تشدید کریں، یہ فیصلہ وہ اپنے طور پر کرتے رہے، لیکن ایک چیز حرام قرار دی گئی شریعت میں، اس حرام کے بارے میں اگر یہ طے ہوا کہ اس کو نہیں مانا جاتا اور اس کو قدم قرار دیا جاتا ہے تو بات تو صحیح نتیجے تک پہنچ رہی ہے اور اسے سزا دی جائے گی. یہ بھی ظاہراً صحیح بات ہے، سزا اسے ملنی چاہیے تھی. حضرت عمر کوڑے لگاتے تھے، اگر آج یہ فیصلہ ہوتا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے تو ہم لوگ خوش ہوتے کہ حضرت عمر کا دور واپس آ گیا اور خلافت راشدہ پر عمل ہو رہا. لیکن اگر دوسری شکل میں سزا طے پائی ہے تو بہرحال اس سزا سے گھبرا جائیں گے. اور تمام لوگ جن کو 3 طلاق اور 1 طلاق کا فرق ہی نہیں معلوم تھا، وہ لڑکے جو شادیاں کرتے تھے اور دھڑام سے کئی طلاقیں دیتے تھے، اب وہ لرز جائیں گے. اب جو ہے وہ سمجھ لیں گے کہ اب یہ ایک مجرمانہ عمل ہو جائے گا، سزا ملے گی، تو اس کی وجہ سے 3 طلاق پر پابندی لگ جائے گی. اور یہ پابندی ایک اچھی بات ہوگی تو کسی مثبت پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، محض منفی پہلو کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو ماحول اس وقت پیدا کیا جا رہا ہے حکومت کے ذریعے بھی اور میڈیا کے ذریعے، وہ ماحول دشمنانہ، مخالفانہ اور آپس کے تفریقے کا ماحول ہے جو کسی طرح درست نہیں ہے، اور اس کے خلاف پوری قوت سے آواز اٹھانی چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے کہ سب کے حق ادا کیے جائیں اور کانسٹیٹیوشن اور لاز پر صحیح معنی میں عمل کیا جائے. کہیں پر بھی اس کی کسی دفعہ کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہ ہو. جو آزادی مذہب کی دی گئی ہے، جو آزادی پرسنل لا کی دی گئی ہے، جو آزادی زبان کی دی گئی ہے، جو آزادی مذہب کی تبلیغ کی دی گئی ہے، اسے کسی نام پر ختم کرنے کی کوشش کرنا اور کبھی لفظ جہاد کا قصہ چھیڑنا اور کبھی گھر واپسی کی باتیں کرنا، یہ سب غنڈہ گردی اور بدماشی کی باتیں ہیں اور یہ سب مجرمانہ لوگوں کے منہ سے نکلنے والے گندے الفاظ ہیں جن پر پابندی لگنی چاہیے اور ان کو سخت سزا ملنی چاہیے. جو بھی کسی انسان پر زیادتی کرے، کسی پر ظلم کرے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، اور کوئی طاقت کے نشے میں یا اپنے پیچھے کسی بڑی سربراہی کے نتیجے میں یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایک جنگل کے راج کا دور شروع کر دیا، جو چاہے گا بولے گا. ابھی قریب میں نے پاس سادھوؤں کی شکل میں ناگوں، جانوروں، وحشیوں کی تقریریں سنی جو کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو کاٹ کے پھینک دو، ان کے اجمیر کو بھی توڑ دو، وہاں بھی رام مندر بنا دو. ظاہر ہے کہ یہ پاگلوں کی، بدماشوں کی، مافیاؤں کی باتیں ہیں. اب ان باتوں پر رد عمل ہمارے لیے نہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح گالی بکیں گے اور ہم انہی کی طرح کا رویہ اختیار کریں گے. ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام حق کو بتانا ہے. ہم اسی لیے وجود میں آئے ہیں. نبی اکیلے تھے تو کام کرتے رہے اور پھر 7.5 سال میں انہوں نے 13 سال مکے میں گزار کر مدینہ منورہ کے 7.5 سال کے بعد مکے میں فاتحانہ داخلہ حاصل کیا. کام اگر نبی کے طریقے پر ہوگا وہ راستے کھلتے چلے جائیں گے، دل کھلیں گے، دماغ کھلیں گے، اور ایسے اپنے وقت کے کوئی ابو جہل اور کوئی عقبہ اور کوئی ابو لہب اور کوئی اسی طرح کا مافیا کے گروپ کا انسان یا تو خاموش ہو جائے گا یا اپنی موت مرے گا یا خدا کے عذاب کا شکار ہوگا. اس لیے ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور حکومت سے کہنا ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو کراس نہ کرے اور یہاں کے کسی قانون کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. جو بھی کام کرے اس میں مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو حق ملے، عورتوں کو بھی حق ملے، مردوں کو بھی حق ملے، اور کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ، کسی بھی حلقے اور فرقے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے. یہ ہمارا مطالبہ ہر جگہ ہونا چاہیے، پوری قوت کے ساتھ. سراہد